الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. محترم حاضرین، آج ہم اور آپ اور ملک کے تمام ہی مسلمان انتہائی گہری قسم کی تشویش میں، فکر مندی میں، بلکہ یوں کہیے کہ اندیشوں اور خوف میں مبتلا ہے. ابھی تازہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اوقاف کے تعلق سے جو بل پاس کیا گیا مختلف جتن کر کے اور کیا کھڑا کر کے، اس کے تعلق سے حکمراں جماعت چاہے جو کہتی ہو، ہندوستان کے نہ صرف مسلمان بلکہ وہ جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں اور خود حکومت کے ارکان اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بل مسلمانوں کے لیے حالات کو مزید تنگ سے تنگ کرنے کی ایک تدبیر ہو سکتی ہے. بلکہ کسی رکن پارلیمنٹ نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ بلڈوزر کو قانونی کوش دینے کی ایک تدبیر ہے، اور اس کے نتیجے میں سارے ملک کے لوگ اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد، مدارس، قبرستان اور جتنے بھی مذہبی مقامات ہیں ان سب پر خطرے کی گھنٹی اور تلوار لٹکنا شروع ہو چکی ہے. اسی بنیاد پر مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلمانوں کی بڑی شخصیات، لیڈران نے جو ہر جتن اور کوشش کر رہے تھے کہ قانونی اعتبار سے اس بل کو پاس کرنے سے روکا جائے، دباؤ ڈالا جائے اپوزیشن کے ذریعے، فلاں اور فلاں کے ذریعے، اس بل کے پاس ہونے کے بعد ان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا. اور گویا سارے ملک کے وہ مسلمان جو فکر رکھتے ہیں، شعور اور ہوش رکھتے ہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس قانون کے واپس لینے تک ہر قسم کی جمہوری لڑائی لڑیں گے. اور بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ مسلمان آگ بگولا ہے، تشویش میں مبتلا ہے، خوف و ہراس کا شکار ہے. مختلف ریاستوں میں، ملک میں موجودہ حکمراں جماعت کا جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہجومی تشدد ہوتا ہے، مساجد میں مندر ڈھونڈا جا رہا ہے، اور کیا قوانین بنائے جا رہے ہیں سڑکوں پر اور حکومتوں میں مسلمانوں کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایسے میں ان کا یہ دعویٰ کہ اس قانون کے ذریعے سے مسلمانوں کا بھلا کرنا مقصود ہے، کسی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. ایسے ہی جیسے کسانوں کا معاملہ تھا. یہ میں نے تھوڑی سی تمہید بیان کی، اور اس تناظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو مسلمانوں کا ایک طبقہ، خاص طور سے نئی نسل اور نوجوان، اس سلسلے میں منفی سوچ کا شکار ہوتے ہیں. علماء مسلمانوں کے بڑے جو سجھاؤ دیتے ہیں، جو تدابیر بتاتے ہیں، اس پر بے اعتباری کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ نئی نسل کے لوگ، اور جوشیلی جذباتی باتیں کر کے نہ صرف ان کے خلاف بلکہ خود مسلمانوں میں سلجھی باتیں کرنے والوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. اور یہ بھی میں ایسا مانتا ہوں، اگر آپ واقعات پر نظر رکھیں تو یہ بھی دراصل دشمنوں کی چال کا ایک حصہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ بیوقوف لوگوں کو استعمال کیا جائے اور ان کا کھیل پورا کا پورا بگاڑا جائے، قانونی اعتبار سے، جمہوری اعتبار سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا شرعی اعتبار سے. ہم جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیے، اس سے ہٹ کر ایسے راستے پر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں
جس سے مسلمانوں کا نقصان اور دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے ابھی کچھ لوگ خریدے گئے اور اس بل کی حمایت کر رہے تھے. وہ چاہے جو ہو، سارے مسلمان جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ وہ سچے پکے مسلمان ہے ہی نہیں، وہ خریدے ہوئے تھے. ایسے ہی یہاں بھی ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ استعمال ہونے والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں. میں ایسے حالات میں مسلمان کیا کرے، آگے کیا کرے، کیا سوچے، اس تناظر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ یہ کام تھوڑا مشکل نظر آتا ہے، اس میں قربانی دینا پڑتی ہے، اپنے جذبات کی، خواہشات کی، اصولوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اس لیے مسلمانوں میں ہمارے یہاں جو معمول بن چکا ہے، ایک ڈھرا چل چکا ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں، نافرمانیوں، غلط روش کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اس لیے یہ جو شریعت، قرآن اور حدیث ہمیں جو حل بتاتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کا راستہ بتاتے ہیں، اس کو ہم آسانی سے ہضم نہیں کر پاتے، مشکل نظر آتی ہے. چنانچہ ایک چھوٹی سی موٹی سی بات جو ہم نے کہا، ہر شخص نہ صرف کسی ایک مسلک کا نہیں بلکہ سارے مسلمان اس فرمان الہی کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پہچانتے ہیں. اللہ کا یہ فرمان، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی تعلیمات میں بہترین نمونہ ہے. اب یہ نمونہ، جیسا کہ ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی دنیا الگ ہے، سیاست میں، سماجیات میں، ہمارے حالات، واقعات، گھروں میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ پر آپ نظر ڈالیے. ہماری زندگی کے نشیب و فراز اور مسائل کو حل کرنے کا بہترین نسخہ ہر سطح اور ہر موڑ پر بیان کرتی ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم نقل کرتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا، جو ایمان اور صبر کرے گا، دشمنوں کی چالیں ان پر اثر نہیں کرے گی، اللہ کی مدد ملے گی، ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی راہ دے دے گی. یہ روحانی طاقت سمجھ میں. ایک بات دھیان رکھیے، دنیا میں مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، مادی طاقت کتنی بھی ہو جائے، ہتھیار ہوں، افراد ہوں، تیاریاں ہوں ظاہری، یہ اتنا معنی نہیں رکھتی جب تک کہ ایمانی، معنوی اور روحانی طاقت نہ ہو. اور روحانی طاقت اگر ہماری آپ کی یا کسی کی مضبوط ہے تو مادی طاقت نہ بھی ہو، اللہ کی مدد کافی ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہم واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، پوری قوم سے ٹکرا گئے، گھر سے باپ نے نکال دیا، قوم، نمرود وقت کا بادشاہ سب مخالف ہو گئے، آگ میں ڈالا گیا. کیا ہوا؟ کیا یہ کہانی ہے؟ نہیں، واقعہ ہے. اس واقعے کا معاملہ صرف ایسے ہی ہے سرسری طور سے کہ ہو گیا اور سن لیا، ختم کر دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے دہرایا ہے ہمارے اور آپ کے سبق کے لیے کہ آپ کے خلاف بھی نمرودیت کھڑی ہوگی، قوم کھڑی ہوگی، جلانا چاہے گی آپ کو. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کون سی قوت تھی؟ یہ نوجوان نسل والے غور کریں، کون سے بھیڑ گئے تھے وہ مقابلے کے لیے؟ اکیلے تھے. کون سی قوت تھی؟ روحانی طاقت تھی، ایمانی طاقت تھی. میں اکثر ابھی کہا کرتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. کیا ذریعہ تھا؟ کون سا نیٹ ورک تھا؟ دعا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا. جناب محمد رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم قوت مسلمانوں کے پاس اگر ہے اور ہونی چاہیے، ضروری ہے، وہ ایمانی طاقت، تقوی کی طاقت. اور اسی پر ہم محنت نہیں کرتے کیونکہ تقوی اور ایمان اختیار کرنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے. ابھی ہم رمضان المبارک سے فارغ ہوئے، جس کے روزوں اور عبادات کا بنیادی مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، شریعت کے پابند بن جاؤ. لیکن بتائیے، اپنے آپ میں جھانکیے، دوسروں کی بات چھوڑیے، اپنے میں جھانکیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا. رمضان سے پہلے جو ہمارا کاروبار تھا، اگر اس میں حرام تھا تو کیا ہم نے اس کو صاف کرنے کی تدبیر کی کہ رمضان کے بعد اب وہ نہیں کریں گے؟ توبہ کر لیے، اب ہم بدل جائیں گے، سدھر جائیں گے، شریعت کے پابند ہو جائیں گے. کسی کا حق مارا تھا اس کو ادا کر دیں گے، کسی کا قرض ہے طاقت ہوتے ہوئے بھی ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، ادا کر دیں گے. کوئی ناراض ہے اس سے معافی مانگ لیں گے. والدین کے، بھائیوں کے اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں، اسے درست کر لیں گے. کیا ہم نے یہ اختیار کیا؟ یہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، جس کو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ برکتوں کا، فضیلتوں کا، اللہ کی مدد اور حفاظت کا اہم ذریعہ ہے.
باقی ساری تدابیر ہم کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم ڈری سہمی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہے، پھر وہ راستے ہمارے نوجوان اختیار کرتے ہیں جو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ میں صرف سرسری طور سے، بہت ہی محدود وقت ہے، سرسری طور سے سیرت کے کچھ اسباق کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان کیا، یہ مقصد کہانی نہیں ہے، قصہ گوئی نہیں ہے، ہمارے لیے محظوظ ہونے کا سامان صرف نہیں ہے یہ، بلکہ ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پروردگار نے کہا ہے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو یہ جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس میں کیا نمونہ ہے؟ بہت سا نمونہ ہے۔ میں دو چار چیزوں کا صرف ذکر کر پاؤں گا محدود وقت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے دعوت توحید دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صفا کی پہاڑی سے۔ اس کے بعد سے مکی زندگی میں کیا ستم اور ظلم آپ پر ڈھائے گئے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ مکی زندگی پوری مظلومیت و مقہوریت کی، دنیاوی اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا سادھن تھا، کون سی طاقت تھی، حکومت تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ دنیا کے سب سے عظیم انسان کے ساتھ انتہائی خطرناک اور بڑے قسم کے مظالم ڈھائے گئے۔ طائف جاتے ہیں لہو لہان، اپنے گھر میں ان کے کھانے کی ہانڈی میں گندگیاں پھینکی جا رہی ہے، راستوں میں کانٹے، نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ میں، حرم میں، جس کا احترام خود مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، اس میں ہاتھ پر کبھی اونٹ کی اوجھ ڈالی جا رہی ہے، کبھی گلے میں چادر کھینچ کر دم گھٹنے والا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے، درمیان میں اگر حائل ہو کے نہ روکتے تو دم ہی نکل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اتريدون ان تقتلوا رجلا يقول ربي اللہ، کیا تم ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہی جرم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج مسلمان سوچتا ہے ہم نے کیا کیا، معصوم بچوں نے کیا کیا؟ غزہ میں بم برس رہے ہیں، یہاں قانون برس رہے ہیں، بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں کو، قبرستانوں کو بری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہے، جو خالص مذہبی معاملہ ہے اس کو غیر مذہبی کہا جا رہا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ پھر یہ ہمیں کچھ الٹا سیدھا کام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ کون سی تدبیر تھی جو کفار مکہ نے آپ کے خلاف نہیں کی؟ لالچ دیا، دھمکی دی، دباؤ ڈالا، حکومت کی پیشکش کی، خوبصورت لڑکی کے سے شادی کر دینے کی پیشکش کی، بادشاہ بنا لینے کی پیشکش کی، آپ کے ساتھیوں اور رفقا کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت خبیب اور دوسرے سابقون الاولون مسلمان رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا؟ تھوڑا سا یاد تازہ کیجیے، کیا جرم تھا ان کا؟ کفار مکہ کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ پھر آخر میں جب دیکھا کفار مکہ نے کہ ہر تدبیر ناکام ہو رہی ہے، بنو ہاشم ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، ہماری کوششیں، ہمارے لالچ کی اور ساری تدبیریں فیل ہو گئی ہیں، تو آخر میں بائیکاٹ کیا، معاہدہ کیا۔ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ہٹ کے قبائل نے مل کر میٹنگ کی اور کہا کہ ان سے لین دین، خرید و فروخت، شادی بیاہ سب بند کر دیا جائے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، موقع ہی نہیں ہے۔ 3 سال، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، 3 سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مسلمان کافر سارے رشتہ دار اور سارے مسلمان شیب ابی طالب میں ہیں، کوئی چیز خرید نہیں سکتے، باہر سے قافلے آ رہے ہیں، مکہ والے مہنگا کر دے رہے ہیں، خریداری جو ہے ان کے لیے بہت ناممکن سی ہو گئی، پتے چبا کر، چھالیں چبا کر گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب مسلمان بچے بھوک سے بلکتے تھے تو مکہ کے گھروں تک آواز جاتی تھی، اندازہ لگائیے، چوری چھپے کچھ پہنچ جائے، چند رشتہ داروں نے کچھ پہنچایا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں سخت حالات، کتنے شدید حالات تھے، ہمارے اوپر وہ آئے۔ پھر اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہوا، ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیلات ہے، سیرت کی کتاب میں ضرور پڑھیے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ضروری ہے۔ ہر گھر میں سیرت کی کئی کتابیں، ایک نہیں کئی کتابیں ہونا لازم ہے، فرض ہے، اور صرف رکھنا نہیں، پڑھنا بھی۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا، جب مدینہ والوں نے بیعت کر لی، بیعت اول، بیعت ثانیہ، اور استحکام ہوتا جا رہا ہے، حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے اور کئی ایسے طاقتور لوگ مسلمان ہو گئے، تو لگا کہ ان کی طاقت تو بڑی مضبوط ہو رہی ہے،
میٹنگ کی دارالندوہ میں، سازش کی، اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 30 جو میں نے ابھی پڑھی، وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر لوگ تدبیر سوچ رہے تھے، مکر کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، داؤ چل رہے تھے، آپس میں تدبیر سوچ رہے تھے، وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیر سوچ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ 3 رائے آئی تھی، اس کا تینوں کا ذکر قرآن نے کیا کہ آپ کو بندی بنا دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جیلا وطن کر دیں، مکہ سے نکال دیں۔ دونوں رائے جیلا وطنی کی اور بندی بنانے کی رائے رد کر دی گئی کہ اس میں تو بعد میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے، ابو جہل نے رائے دی کہ سارے قبیلے کے ایک ایک جوان مل کر یکبارگی ایک آدمی کی طرح حملہ کریں، سب میں خون بڑھ جائے گا، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہے سب سے لڑ نہیں پائیں گے، دیت دے کے چھٹکارا لے لیں گے۔ یہ طے ہوا، اور پھر شب ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر سارے قبیلے کے لوگوں نے تلواریں لے کر گھیرا ڈالا۔ واقعہ ہم جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انہیں چال چلی، اسی کا ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ مکر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان سے نکالا اور غار تک پہنچایا۔ عام طور سے لوگ لکھتے ہیں سیرت نگار یا مفسرین کہ یہی اللہ کی چال تھی کہ ان کی کوشش کے باوجود وہ مارنے میں، قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں صرف اتنی بات نہیں ہے اللہ کے مکر کی۔ اللہ نے آگے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ چالیں چل رہے تھے، اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ ان کے مکر کا جواب دے رہا تھا اللہ تعالیٰ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر چلنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر کیا ہوئی؟ آپ گھر سے غار پہنچے، ڈھونڈنے والے جب 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں ہر طرف تلاش اور جستجو مچی تو کچھ لوگ غار تک بھی پہنچ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پیر کی طرف دیکھ لیں تو ان کی نگاہ ہم پر پڑ جائے گی۔ نہایت اطمینان کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن، اب یہ جملہ قرآن نے بھی نقل کیا سورہ توبہ میں، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، غم زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس یہ ایک جملہ دھیان رکھیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کو اور آپ کو ایسا بننا ہے کہ ہم بھی کہہ سکیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پوری دنیا ایک بال نہیں اکھاڑ پائے گی اگر اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہی جملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً اس وقت کہا تھا۔ سورہ اعراف میں پڑھیے منظر، جب ایک طرف آل فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور بنی اسرائیل کے ٹوٹے پھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں سب آپ کے ساتھ تھے، غلامی کی زندگی سے نئے نئے نکلے ہوئے، جو ایک زمانے تک فرعون کے غلام تھے، ایک زمانے تک موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی شکایتیں کرتے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا کیا بھلا ہوا۔ ہاں، بڑی عجیب قوم، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ جب انہوں نے دیکھا فلما ترا الجمعان، قرآن نے کہا جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھ لی، آمنا سامنا ہو گیا، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو گھیر لیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ نکالے گا، راستہ دے گا، اور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ اب دیکھیے پانی پر مارنے سے کیا ہوتا ہے ایسا، لیکن اللہ کو راستہ بنانا تھا، بغیر پانی پر مارے بھی اللہ تعالیٰ راستہ بنا سکتا تھا۔ اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا پانی پر عصا مارو، ایک انسان مسلمان جو کر سکتا ہے، آپ کی ہماری طاقت میں جو ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، نتیجہ اللہ دے گا۔ پانی پر مارا، راستہ بنا، اصحاب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، آل فرعون اسی میں گئے اور غرق ہو گئے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، واقعہ ہے، اور عبرت ناک۔ قرآن نے اسی لیے بار بار ذکر کیا۔ اسی واقعے کی مناسبت سے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے کہ ہم اس واقعے کو تازہ کریں، یاد کریں کہ ایسے مواقع پر ہمیں اس سے سبق ملے۔ مگر ہم روایتی اور ظاہری قسم کے دین پر عمل کا پیرا ہونے والے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہاں بھی مدد فرمائی، اور اسی آیت میں آپ آگے پڑھیے،
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر کو بھیجا ان پر فانزل اللہ سکینتہ علیہ، فانزل اللہ علیہ سکینتہ، اللہ نے ان پر اپنی سکون کو، سکینت کو نازل کیا اور ایسے لشکر سے مدد فرمائی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کے ذریعے غار میں، گھر سے نکالا، غار میں پہنچایا۔ اب غار سے مدینہ پہنچ رہے ہیں، مدینہ پہنچنے کے 7ویں سال، 7 سال بعد، 7 سال 8ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے، گروہ لے کر مکہ لوٹ رہے ہیں۔ بیچ میں کتنے واقعات آئے، کیسے کیسے نشیب و فراز، بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، بنو قریظہ، کیا کیا ہوا۔ اس کے بعد آپ آ رہے ہیں فاتحانہ۔ اہل علم نے کہا یہ اللہ کا مکر تھا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ جس گھر سے، جس شہر سے مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو نکالا گیا، انعام رکھا گیا تھا، یہاں سے آپ کو نکلنا پڑا تھا، وہاں فاتحانہ اتنی بڑی تعداد میں لوٹ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا یا تو بھاگ گئے یا مر گئے یا پھر راستہ، یا پھر جو ہے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے، مجرمین کی طرح آپ کے سامنے کھڑے تھے فتح مکہ کے دن۔ یہ اللہ کا مکر۔ لیکن اس پیریڈ میں آپ کو کتنی قربانی دینا پڑی اس نتیجے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، دشمن ناکام ہو، اس کی چالیں بیکار ہو جائیں، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے کوئی کام کیا، دعا کی اور کل کامیابی مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقریباً 8 سال گزارنے پڑے، مکہ سے مدینہ گئے، تدبیریں اختیار کی، پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، قربانیاں دی، مقابلہ کیا، جو کچھ تدبیریں تھیں، امتحانات سے گزرنے کے بعد اپنے ایمان کو، اپنے حوصلے کو، اپنے استقامت کو دکھایا اللہ کے سامنے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ مدد پہلے ہی نہیں آ جاتی، قربانی دینا پڑتی ہے، اس کے بعد آتی ہے۔ یہ واقعہ ہجرت دیکھیے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی سازشوں کا سلسلہ، حملوں کا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا، تناؤ چلتا رہا، جنگ کی کیفیت تھی۔ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ بدر میں مسلمان قافلے کے چکر میں گئے تھے، بڑ مٹ بھیڑ ہوئی لشکر سے۔ سورہ انفال کا بیشتر حصہ، بلکہ تقریباً پورا حصہ، پوری سورہ انفال لگ بھگ، تھوڑا کچھ چھوڑ کر، پوری سورہ غزوہ بدر کے تناظر میں نازل کی گئی۔ پڑھیے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتنی تفصیل بیان کی، تو بیکار چیز نہیں ہے، ہمارے آپ کے درس کے لیے، کہ فتح و شکست کے، نصرت و مدد کے کیا اسباب ہوتے ہیں بدر میں نظر آئے گا۔ فرشتے کیوں نازل ہوئے، اللہ کی مدد کیوں آئی۔ ہاں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج کے ماحول میں ہمیں وہاں بھی سبق ملتا ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے ہیں، اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ کیوں کہا تھا آپ نے؟ پس منظر دیکھیے، مشرکین مکہ خار کھائے بیٹھے ہیں، اندر منافقین موجود ہیں، آس پاس بدو اور مشرک قبائل ہیں، یہودی قبائل ہیں، 3 بڑے اور بڑے طاقتور اور پیسے والے، سب چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہ بنے، اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اور کوشش بھی کر رہے تھے، چالیں بھی چل رہے تھے۔ ہاں، اگر بدر میں مسلمان شکست کھا جاتے ہیں تو کوئی نیا مسلمان ہونے کی ہمت نہیں کرتا، ہر دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوتا، اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ آگے چلیے، احد میں، یہ قرآن نے سورہ آل عمران میں تقریباً 60 آیتیں نازل کی ہیں غزوہ احد کے۔ میں نے اس کا ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 153۔ اس سے پہلے پڑھی کہ رسول پکار رہے تھے، تم بھاگے چلے جا رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے تھے، لیکن ابتدا میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں اللہ کی توفیق سے کاٹے جا رہے تھے۔ غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کے 3 پٹ سے زیادہ تھے، 1000 مدینہ سے نکلے، 3000 ادھر سے آئے۔ مقام شوط پر ایک دوسرے کو جب دیکھ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا، 1000 سے 700 ہو گئے مسلمان۔ اس وقت جب کہ دشمن نظر آ رہا ہے، مدینہ میں یہ رک سکتے تھے، لیکن دشمن کا حوصلہ بڑھانے اور اپنے لوگوں کا حوصلہ توڑنے والا کام، جیسے یہاں بل کو پاس کرانے، بل کی تائید کرنے کے لیے کچھ مسلمان ہوتے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول کے گروپ کے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے، اور پوری تاریخ میں ایسے لوگوں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے اور رہیں گے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ پڑھیے ان آیتوں کو پڑھیے، ٹائم نہیں ہے، میں اس پر بحث نہیں کر سکتا، واقعات بیان نہیں کر سکتا۔ یہ آیت میں نے ایک آیت پڑھی، پھر کیا ہوا، حتی اذا فشلتم، مسلمانوں کی کمزوری بتائی اللہ نے، اور پھر اسباب بتائے کہ فتح کا نقشہ بدل کیوں گیا۔ حتی اذا فشلتم، جب تم نے پست ہمتی دکھائی، کمزور پڑ گئے،
وتنازعتم فی الامر، اور آپس میں اختلاف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پچھلی گھاٹی پر بٹھایا تھا کہ ہمارا کچھ بھی ہو، ہار ہو جیت ہو، ہماری لاشوں کو پرندے نوچ لیں لیکن اس جگہ سے نہیں ہٹنا. لیکن جب فتح کا منظر ہوا، دشمن بھاگنے لگا، کچھ مسلمان میدان میں جو ہے مال غنیمت سمیٹنے لگے، تو یہاں اختلاف ہوا. اختلاف یہ تو اجتہادی تھا، ظاہری تھا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے کہا کہ مقصد جو تھا پورا ہو گیا، اب ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں بھی غنیمت سمیٹنا چاہیے. اختلاف ہوا. سپہ سالار نے حضرت عبداللہ بن جبیر، سعید بن جبیر جو تھے وہاں کے کمانڈر، انہوں نے روکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، نہیں مانے. 40 لوگ ہٹ گئے اور مصروف ہو گئے. پیچھے سے خالد بن ولید کے دستے نے حملہ کیا. وہ 40 لوگ جو صحیح اللہ کے رسول کے حکم پر تھے، پہلے وہ شہید ہوئے. جب قوم پوری غلطی کرتی ہے یا قوم کا بیشتر حصہ غلطی کرتا ہے تو جو مصیبت آتی ہے اچھا اور برا دونوں پر آتی ہے. حالانکہ انہوں نے روکا. اچھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ شہید ہو کے اعلیٰ مقام پر پہنچے 10 لوگ، لیکن جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. مسلمانوں کا بھاری نقصان. بدر میں 70 مشرکین مارے گئے تھے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے گھٹنے، آپ کے خسارے مبارک میں خود کی کڑیاں دھنس گئی. یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بتائے کہ کیوں ایسا ہوا. تم نے نافرمانی کی. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم کو جو پسند تھا مال غنیمت، اس کو اللہ نے جب دکھایا تو تم نے نافرمانی کی. مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، اللہ نے فرمایا کہ تم میں کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے مال غنیمت کے پیچھے لگ کے. وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹلے نہیں، ہٹے نہیں، وہ آخرت چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم صرفکم عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تم کو ان سے پھیر دیا، کفار سے ہٹا دیا، مال کی طرف چلے گئے کچھ لوگ. ہاں، کیوں کیا؟ لیبتلیکم، تاکہ تم کو آزمائے. غور کیجئے، یہ حکمت ہے. یہاں نقطے کی بات جو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کو، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی صرف فتح ہی فتح نہیں دیتا. آدمی سوچتا ہے ارے ہم حق پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اتنی دلیلیں ہیں، قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، پھر بھی ہم دب رہے ہیں، پھر بھی ہم مارے کچلے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے، قتل کیے جاتے ہیں، دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، یہاں سے لے کر حرم تک، پھر بھی جو ہے مظالم کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے ہیں ان دنوں کو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم کو آزمائے اللہ. اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 154 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا، لمبی آیت ہے، اس میں کہا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے آزما لے، اور تمہارے دلوں کو، تمہارے سینوں کو آزما لے، تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کو، اور تمہارے دل کو خالص کر دے، چھانٹ دے ہوئے، صاف کر دے ہوئے. یہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے تو سچا مسلمان منافقین سے، کچے آدمی سے الگ ہوتا ہے. یہ بھٹی ہے صحیح اور غلط، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. یہ غزوہ احد ہے، وقت ختم ہو گیا. غزوہ احد ہے. صلح حدیبیہ آگے چل کے دیکھیے. اللہ کے رسول 1400-1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے آئے. حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. صحیح راستے پر خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ روکنے کے لیے راستہ کھڑے تھے. آپ نے مقابلہ نہ کرتے ہوئے راستہ بدلا، حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا. حضرت عثمان کو بعد میں بھیجا صلح کے لیے. جو کچھ ہوا وہاں درمیان میں واقعات کیا ہوئے، 70-80 لوگ حملہ کرنا چاہے، سب گرفتار ہوئے. اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا. سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد آخر میں مکہ والوں نے صلح پر رضامندی ظاہر کی. سہیل کو بھیجا، سہیل بن عمرو کو، اور کہا کہ صلح کریں. اس میں ایک شرط پہلی اور ضروری تھی کہ اس سال آپ نہیں آئیں گے، تاکہ عرب والوں کو میسج نہ جائے کہ جبران مسلمان آ گئے اور کفار مکہ کی قوت طاقت نہیں رہ گئی. اس طریقے سے اس سال نہیں آئے. پھر اس میں جو شیکیں تھیں اس میں بظاہر لگتا تھا مسلمان دب کر مان رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے مسلمانوں کے تو آپ کو لوٹانا ہوگا، آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. 10 سال جنگ کا معاہدہ بند. ان ساری شیکوں کا تجزیہ کیا جائے، سیرت کی کتاب پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بظاہر اس میں مسلمان دب رہے تھے، لیکن حقیقت میں کفار مکہ دب رہے تھے. ابھی کئی الزامات مسلمانوں پہ تاریخی اعتبار سے لگا. دیکھیے کہ غیر مسلم لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. کچھ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن آج AI کے زمانے میں اب بتایا جا رہا ہے
کہ آپ کہتے ہو کہ فلاں بادشاہ تو مندر توڑتا تھا، ارے اس تو مندر کو دان دیتا تھا، ہاں مندروں کو تعمیر کیا، وہ مسلمانوں کے اعتبار سے سوالیہ نشان ہے اس پر. تو خیر یعنی الٹا تاریخی اعتبار سے حقائق سامنے آتے ہیں. بعض مرتبہ ہم سوچتے ہیں ڈنمارک میں جو ہے اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے کارٹون بنے، احتجاج ہوا، غلط تھا، لیکن اس کے بعد وہاں سیرت پڑھ کر کئی ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو کبھی کبھی خیر میں شر میں خیر ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ میں فتح، اس کے بعد قرآن نازل ہوا. حضرت عمر جا کے اللہ کے رسول سے، ابو بکر صدیق سے اعتراض کر رہے تھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں، ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ پھر ہم یہ دب کر کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. پھر ابو بکر صدیق نے بھی ایسا ہی جواب دیا. اور جاتے جاتے پوری سورہ فتح نازل ہوئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، پہلا ہی جملہ، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول سے جا کے کہ کیا اللہ کے رسول یہ فتح مبین ہے؟ کہا ہاں. شرمندہ ہو گئے، ہماری طرح نہیں تھے کہ قرآن حدیث کے سامنے بھی اپنی عقل چڑھائیں. اللہ کا فرمان ہے، قبول کر لیا. اس کے بعد شرمندہ ہو گئے، معافی مانگتے رہے، توبہ استغفار اور صدقہ و خیرات کرتے رہے تاکہ میری وہ غلطی معاف ہو جائے. حضرت عمر یہاں تک کہ کہا کہ میں مطمئن ہو گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. پہلے یہ حضرت عمر کو اور کئی صحابہ کو اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اپنا جانور ذبح کر لو، بال کاٹ لو، تو لوگ تیار نہیں ہوئے، غم میں اندوہ میں کہ ہم تو دب گئے. واقعات پڑھیے، وقت نہیں ہے، بڑھ گیا. میں اس کی طرف بھی اشارہ کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہونا چاہیے. اور اللہ کا وعدہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ایمان والے رہیں گے، متقی رہیں گے، صبر کریں گے تو والعاقبۃ للمتقین. قرآن کا ایک جملہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، والعاقبۃ للمتقین. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نتیجہ انجام متقیوں کے حق میں ہی رہے گا. آپ کو اور ہمیں دین کے دائرے سے باہر نہیں جانا ہے. غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنا ہے. ہم صحیح کی تائید میں، غلط کی تردید میں جو دائرے میں رہ کر سکتے ہیں، ہماری جو قوت و طاقت ہے اسلام کے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں وہ کرنا ہے. اور ایسے میں ہمیں اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ باطل کو بالآخر سرنگوں ہونا ہی ہے، حق اور اہل حق کو غالب ہونا ہی ہے. یہ طے بات ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جو ایسا نہیں رکھتا وہ قرآن نہیں مانتا. میں ایسا مانتا ہوں. اور ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم رمضان کے روزوں سے فارغ ہوئے، جس نے ایک مہینے کی عبادات کے تناظر میں ہم کو متقی بنایا، جس میں ہم نے روزے رکھے، قیام کیا، تراویح پڑھی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیا، توبہ استغفار کیا، اعتکاف کیا. کیا اس کے ذریعے سے ہم متقی ہوئے؟ یہ جائزہ لینا چاہیے. اور رمضان تک کے لیے صرف جہنم کا ڈر ہے ہمارا؟ رمضان تک کے لیے نماز کی فرضیت ہے، دین اور شریعت کے احکامات ہیں؟ اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو قانون بنتا رہے گا، مسلمان بے عزت ہوتا رہے گا، ہم چیختے چلاتے رہیں گے. وقت ہوتا تو میں یہ بھی بیان کرتا کہ جب ہم متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کے حقدار ہونا چاہتے ہیں، جو میرے پورے خطبے کی کوشش ہے سمجھانے کی کہ ایمان اور تقوی صبر پیدا کیا جائے، تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ایمان، تقوی، صبر کیسے پیدا کیا جائے. ہمارے یہاں سب لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنا مسلک چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی اپنا شرک چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی اپنی بدعت سے توبہ کرنا نہیں چاہتا. جو جس کا طریقہ ہے وہ اسی پر سمجھتا ہے کہ یہی ایمان ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. یہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی چوری، ڈکیتی، زنا، موبائل کا غلط استعمال، کسی کا حق مار لینا، رشتے کاٹ لینا، یہ چھوڑا جائے، اس کی توبہ کی جائے، یہ سب لوگ مانتے ہیں. لیکن شرک کرنے والا شرک کو دین سمجھ رہا ہے. عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعہ کے علاوہ نئے نئے تہوار منانے والے کو جب بولو تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مسلک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. وہ اس کو اپنے دین کا اور اپنے انا کا مسئلہ سمجھتا ہے. جب آپ غلط دین کو دین بناتے ہو تو اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قدم قدم پر رد کر رہے ہو، بدعتوں کو اختیار کر رہے ہو، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی مدد کا حقیقی معنی میں مستحق بناتا ہے. اور اس کام کے لیے ہمیں اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا گھر گھر صحیح اسلامی عقیدے، صحیح منہج اور صحیح تربیت کا گہوارہ بنے. پھر سے یہ جملہ دھیان رکھیے، صحیح عقیدہ. اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ ہم اس وقت سکھائیں گے جب خود سیکھیں گے. ہمیں خود ہی نہیں پتہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے، تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟
بڑا افسوس کا مقام ہے یہ، بہت زیادہ افسوس کا۔ جب ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو ایمان کر کے فائدہ کیا؟ سیکھیے، مسجدوں میں دروس کا اہتمام کیجیے۔ ذمہ داران مسجد سے میں گزارش کروں گا آخر میں کہ عقیدے کی کتابوں کے دروس شروع کیجیے، اور ہر سرپرست سے کہوں گا کہ آپ کا ہمارا فرض ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچہ آپ کے میرے ذمے ہے، اس کو اگر توحید نہیں آئی، وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، لیکن توحید نہیں معلوم ہے اگر، تو اللہ کے یہاں ہم سے بڑا ناکام بدقسمت نہیں ہے، اور جواب دینا پڑے گا۔ وہ بھی نہیں بچے گا، آپ بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کا راستہ دے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے، دشمنوں کی سازشوں سے مسلمانوں کو، ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم۔